آیت نمبر 52۔ اور نہ نکالیں ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام۔ یہاں پہ اس واقعے کا ذکر ہے، اگر ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہوگا تو پھر ہم جو ہے وہ جان سکیں گے کہ اس آیت کا ترجمہ تفسیر کیا ہے۔ یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے زیادہ تر لوگ غریب تھے، اور آج بھی ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جو دین کے پابند لوگ ہیں ان میں سے میجورٹی جو ہے وہ غریب ہے، اور تمام انبیاء پر ایمان لانے والے لوگ بھی زیادہ تر غریب تھے۔ اور ان کے لیے فرمایا گیا کہ آپ نہ نکالیں ان کو جو پکارتے اپنے رب کو صبح اور شام، یعنی وہ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اور اس کی خوشنودی نہیں ہے آپ پر ان کے اعمال کے حساب سے۔ اچھا، ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، چونکہ اس دور میں بھی ایسے ہی تھا کہ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو ہے نا وہ زیادہ تر غریب لوگ ہیں۔ جو امیر طبقہ تھا وہ چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو سارا دن جو بیٹھے رہتے ہیں غریب ہیں، اگر یہ ہٹیں تو ہمیں یہ ٹائم دیں تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑا سا دل سے یہ چاہتے تھے کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں، کیونکہ امیر لوگوں کے ایمان لانے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ان کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ لے آتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت سارے لوگ مزید بھی ایمان لے آتے ہیں، اور ایمان اور اس مذہب کو تقویت ملتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ شاید آپ ایسا کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں تھی، تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں یہ فرمایا کہ نہ نکالیں ان کو جو پکارتے اپنے رب کو صبح اور شام، اور وہ چاہتے ہیں اس کی خوشنودی، یعنی وہ اس لیے اللہ تعالیٰ کو صبح شام پکارتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، احکامات کو بجا لاتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کے احکامات کو اس لیے بجا لاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں اور ان کی تمام منزلیں آسان ہو جائیں۔ نہیں آپ پر ان کے اعمال کے حساب سے کچھ بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لازم نہیں ہے کہ اگر وہ اسلام قبول نہ کریں جو امیر لوگ ہیں تو آپ پر کوئی نہیں ہے پابندی کہ آپ ضرور ان کے لیے کوشش کریں، اور نہیں آپ کے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ بھی، یعنی ان کے متعلق آپ سے پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ آپ کی ذمہ داری تھی ان تک پیغام کو پہنچا دینا، سو آپ نے پہنچا دیا۔ اب یہ آپ پر نہیں ہے کہ آپ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو اور احکامات کو ماننے والے کو اٹھا کر اور ان کو بٹھائیں۔ آپ کے ذمہ پیغام کو پہنچا دینا تھا، وہ پہنچا چکے ہیں، اب وہ قبول کریں یا نہ کریں یہ ان کی اپنی مرضی ہے، ان کے متعلق آپ سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ جواب دہی میں ان پر کچھ بھی پس اگر نکال دیں آپ انہیں تو وہ ہو جائیں گے آپ ظالموں میں سے۔ یعنی یہ ساری بات واضح طور پر بتا دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی پہ توجہ دیں، انہی پہ فوکس کریں جو آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، انہی کو ٹائم دیں، اور انہی پہ محنت کریں۔ جو نہیں کر رہے ان پر ٹائم نہ ضائع کریں، کیونکہ ان کے متعلق آپ سے پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، وہ اپنے اعمال کے خود جواب دہ ہوں گے۔ اور اگر اتنے سب کچھ کے باوجود بھی آپ انہیں نکال دیں، یعنی اپنے پاس سے انہیں اٹھا دیں اس لالچ میں یا اس میں کہ ان کو دوسرے لوگوں کو، امیر لوگوں کو اپنے پاس بٹھائیں اور ان کو دعوت دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ ہو جائیں گے ظالموں میں سے، یعنی حد سے گزرنے والوں میں سے۔ ویسے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اتنے نبی اتنا زیادہ ان کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے والے تھے کہ کوئی بھی حکم ان کے مرضی کے خلاف نہیں مانتے تھے، نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، اگر کہیں گے تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے، حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس سے ہم مسلمانوں کو بھی اس بات کا سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے معمولات میں اپنے دین کے ساتھیوں کو امپورٹنس دیں، ان کے سوشل سٹیٹس کو امپورٹنس نہ دیں، وہ کون ہے، وہ کیا ہے، وہ امیر ہیں، وہ غریب ہیں، وہ کچھ بھی ہیں۔ ایک بندہ جو ہمارے ساتھ روز ملتا ہے دین کے معاملے میں، قرآن کی تعلیم کے معاملے میں، نماز کے بارے میں، ہمیں اس کو ضرور ٹائم دینا ہے، ہمیں اس کے ساتھ تعلق ضرور رکھنا ہے۔ ہم نے اپنے سوشل سٹیٹس کو مد نظر نہیں رکھنا، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم کسی بڑی گاڑی والے کو دیکھ کر اس کو امپورٹنس دیں، اس کو سلام کریں، اس کے لیے آگے پیچھے پھریں، اس کی ہاں میں ہاں ملائیں، نہیں۔ یا جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے منع کر دیا تو ہم بھی ان کے ہی امتی ہیں۔ اور ایسے لوگ جو دین پر پابند ہیں، وہ غریب ہیں، وہ ریڑھی بان ہیں، وہ سبزی فروش ہیں، وہ کچھ بھی ہیں،
ہم نے ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا ہے، اور اس معاملے میں ہم نے ایک دوسرے کا حریص ہونا ہے، دین کے معاملے میں ایک دوسرے کے حریص ہو جائیں اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ اس میں جیسے ہم باقی معاملات میں کرتے ہیں کہ گاڑی ہے تو ہمیں بھی ایسی چاہیے، گھر ہے تو فلاں کے پاس بڑا تو ہمیں بھی ایسا چاہیے، اسی طرح ہمیں دین کے معاملے میں بھی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن وہ اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام احکامات بجا لانے والا بنائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔